رضا ہراج صاحب، سر، جس ملک میں را کا چیف، آرمی چیف، نیول چیف موڈی کے سامنے بیٹھ کے اور وہاں پہ کلیریفکیشنیں دینا شروع کر دے کہ جناب میری غلطی نہیں سی، ادی غلطی ہے، ادی غلطی نہیں سی، ادی غلطی ہے، دیٹ مینس کہ ایوری تھنگ از ناٹ ہنکی ڈوری ان دا کوریڈورز آف پاور، اسپیشلی ان دا آرمڈ فورسز آف انڈیا. اس حالت میں وہ کہاں جائے گا؟ بڑا مشکل سوال آپ نے مجھ سے پوچھا ہے جی، بڑے آرام سے. آپ میرے محسن بھی ہیں، میرے بڑے بھائی بھی ہیں. دیکھیے سر، ان میں ڈس انٹیگریشن تو ان کے اندر میں یہ مان سکتا ہوں کہ ہم یہ کہیں نا کہ نہیں تھی، تو وہ اس وقت آج کے دن ایک پوسٹ 10th میں سیناریو وہ مشکل ہے. یہ پروبیبلی بلیم گیم میں ہے اور اپنی ساکھ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو ظاہر ہے بلوچستان اور KPK کے اندر جو حالات ہیں، ان کو انفارمیشنز مل رہی تھیں. اکنامکلی ہم لوگ ویک تھے اور ابھی بھی ہم اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں جو جتنا ہم آئیڈیلی ہمیں ہونا چاہیے. تو اس کو انہوں نے پریزیوم کچھ اور کر لیا اور اس چیز کو انہوں نے بہت اپنے آپ کو ایک تو بہت اوور ایسٹیمیٹ کیا، ایروگنس میں آئے. نمبر 2، انہوں نے پاکستان کے اور بالخصوص پاکستان کی ڈیفنس کے جو اسٹریٹجک ہمارے الائنسز ہیں، ہماری جو انڈرسٹینڈنگز ہیں، جس میں چائنا ہے، ٹرکی ہے اور ممالک ہیں، اس کو انہوں نے بھی انڈرمائن کیا اور اپنے آپ کو مارکیٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے اپنے آپ کو بہت اوور ریٹ کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ واجپئی صاحب ان کے پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے بھی ایک کنسپٹ لایا تھے، وہ پتہ نہیں شائننگ انڈیا یا گلوئنگ انڈیا، سم تھنگ لائک دیٹ، مینی ایئرز اگو، آلموسٹ 20 years ago. شائننگ انڈیا. تھینک یو مبشر بھائی فار کریکٹنگ می. تو وہ بھی بری طرح پڑی تھی. سر، یہ کوئی بسکٹ کی برانڈ نہیں تھا. یو آر ٹاکنگ اباؤٹ 2 very advanced nuclear neighbors in the world. ٹھیک ہے سر. ٹھیک. پاکستان کی اگر آرمی کا سائز دیکھا جائے، پاکستان کی پاپولیشن کا سائز دیکھا جائے یا ایریا دیکھا جائے تو انڈیا سے بہت کم ہے. ٹھیک. ہر لحاظ سے ملٹریلی بھی ان ٹرمز آف نمبرز ہم ان سے بہت نیچے ہیں، آلموسٹ ہاف دا سائز. لیکن اگر آپ ہماری کمپٹنس کی بات کریں تو ہم نے اوور شیڈو کیا. دیکھیے 65 کی جو وار تھی وہ لگ بھگ 2.5 ہفتے سے 3 ہفتے چلی تھی. یہ شارٹیسٹ برال تھی اور یہ بہت افیکٹو برال تھی. مطلب جو شارٹیسٹ برال تھی اس میں جتنے ہمارے جو ہم نے 10 مئی کو کیا، ہم اس کے 4-5 گھنٹے کا کیومولیٹیو افیکٹ لیں اور ان 3 ہفتوں کا لیں تو ہمارے یہ 4 گھنٹے 5 گھنٹے ان پہ بھاری ہیں. تو آپ نے حکم دیا کہ ان کے اندر ڈس انٹیگریشن. سر، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. دیکھیے وہ ایک سیکولر، ہم لوگ ایک سیکولر ملک ہے، اسلام کے نام پہ بنے تھے. وہ ایک نان سیکولر کنٹری ہے. ان کے ہم بہت مائنورٹیز ہیں، ہمارے پاس بھی مائنورٹیز ہیں. لیکن وہ جس مائنڈ سیٹ پہ آئے، ہمارے پاس جو مائنورٹیز ہیں انہوں نے ایکسیپٹ کیا، اس چیز کو ایمبریس کیا، چاہے وہ عیسائی ہیں، چاہے وہ سکھ ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، وہ چاہے کسی مذہب سے. انہوں نے ایمبریس کیا 2 نیشن تھیوری کو، ان کے آباء و اجداد نے، اور انہوں نے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ مانا کہ یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا. انہوں نے منافقت کی، جھوٹ بولا. انہوں نے کہا نہیں یہاں پہ مسجد ہے، مندر ہے، گردوارہ ہے، زوریسٹرینز کا اپنا ایک عبادت گاہ ہے، جو بھی ہے. انہوں نے کہا دے آر فری ٹو ڈو. لیکن وہ جھوٹ تھا. پچھلے 20 سال سے جب سے انہوں نے یہ انکلکیٹ کیا یا انہوں نے اسٹرینتھن کیا یہ ہندتوا مائنڈ سیٹ کو، اس سے مشکلات پیدا ہوئی. اور یہ مشکلات ان کے لیے جو تھیں یہ ہمارے بینیفٹ میں تھی. ہم لوگ تو جس حالت میں بھی تھے، روکھی کھا رہے تھے، سوکھی کھا رہے تھے. لیکن رانا صاحب، میں ایک بات کہوں گا کہ میرا دل کرتا ہے کہ اس قوم کو نا دونوں ہاتھوں سے سلام کیا جائے. یقین مانیے سر، بجلی لوڈ شیڈنگ، غضب کی گرمی،
پینے کو صاف پانی بہت جگہ مہیا نہیں، ہسپتالوں میں مفت دوائی بہت جگہ اویلیبل نہیں، سوئی گیس کی شارٹیجز ہے بڑے شہروں میں، اس کے بعد کاشتکار کے پاس اس کی فصل اس قیمت پہ نہیں بکی جس پہ اس کو بکنی چاہیے. کمپیریٹو انڈیا کے ساتھ ہی کر لیں تو یہاں کا کاشتکار بہت نیچے گیا ہے ایلسویئر ان دا ورلڈ. اس کے باوجود جو ہمارے جو یہ لوگ جو ان کو اچھا سسٹم میں ان لوگوں کے دل میں اللہ بستا ہے اس توکل کے ساتھ، اس 24 کروڑ عوام میں جس میں آپ کی افواج ہے، آپ کی ایئر فورس ہے، آپ کی نیوی ہے، ہمارے جرنلسٹس ہیں، ہمارے سیاسی ہیں، ہمارے سول، ان کے دل میں اللہ بستا ہے. تو انہوں نے وہ امید نہیں چھوڑی. تو وہ ہم سنتے تھے بچپن میں روکھی سوکھی کھا لیں گے. آپ نے اپنے بچپن میں وہ نعرہ سنا ہوگا، روٹی کپڑا اور مکان، تب بھی 70s میں نعرہ تھا، اب بھی آج بھی ہے. تو اس پہ ہم نے کمپرومائز نہیں کیا. تو لٹرلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو 10 مئی ہے نا جی، یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا فینومینل دن ہے. آپ اس دن کے پیرائے میں آپ دیکھیں، پوری انڈیا کو دنیا میں کوئی بے نقاب نہیں کر سکا. It's not India alone. مبشر بھائی میں آپ مجھے اجازت دیں. جی جی. It's not India alone. It's India and Israel. It's not India alone. اسرائیل نے اپنا کام شروع کیا ہوا غزہ میں، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے. یہ اسرائیل ہے، وہ پیچھے کھڑا ہے، انڈیا اس کو سپورٹ کر رہا ہے، اور اس کو انڈیا کے پاس اس کی ایک انکنڈیشنل انڈرسٹینڈنگ ہے ان کے آپس میں. یہ دو ممالک اور ان کی نظر میں پاکستان کا آئیڈیل ٹائم ہے. بلوچستان میں انسرجنسیز ہیں، ہم نے جعفر ایکسپریس کیا، معصوم بچوں کو ہم نے اٹیک کیا، ہم نے یہ تباہی پھیر دی، ہم نے KPK میں یہ کر دیا. تو اچھا پھر ہمارے ملک میں نیریٹو بھی تو بنایا نا کہ ہمارے ملک کا پرائم منسٹر جو ہے نا وہ امریکن پریزیڈنٹ نے ہٹا دیا. تو اگلا جو پریزیڈنٹ آیا تھا وہ تو پھر ہمارے پرائم منسٹر کو وہ نکالتے، کیونکہ وہ ایک اور جماعت سے تھے، یہ ایک اور جماعت سے. اتنی ساری جھوٹ بولا گیا، اتنا سارا جھوٹ بولا گیا کہ پاکستان کی جو نوجوان نسل ہے ان کو اتنا ان کو گمراہ کیا گیا اور غلط لائن پہ لایا گیا. لیکن اس ایپیسوڈ نے اس بچوں کو، ہمارے قوم کے نوجوانوں کو، بچوں اور بچیوں کو، ان کو انہوں نے آئی اوپنر دیا. جو لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ہماری افواج کو برا بھلا کہہ رہے تھے، آج انہی لوگوں کو احساس ہوا کہ یہ لوگ کون ہیں اور ان کو پن پوائنٹ کرنا چاہیے. یہ لوگ آئیڈینٹیفائی ہونے چاہیے، یہ لوگ سامنے آنے چاہیے کہ انہوں نے یہ تباہی کس کے خلاف پھیلی. تھرڈلی اینڈ ویری امپورٹنٹلی، میں نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے 20 سالوں میں جو میڈیا کو آزادی ملی، جو ریسپانسبل جرنلزم پاکستان کی جرنلسٹ کمیونٹی نے پوری دنیا میں کر کے دکھائی اور ود فیکٹس دکھائی. آپ دیکھیں کہ انڈین جرنلسٹ آپ کے پاکستان کے مقابلے میں ان کو منہ کی کھانی پڑی، ان کی ایئر فورس کو منہ کی کھانی پڑی، ان کی انٹیلیجنس کو منہ پہ کھانی پڑی، اور پھر ان کی آرمی چیف کو تو منہ پہ کھانی پڑی سو پڑی، کیونکہ ہمارا آرمی چیف ایک ہیرو ہے.